ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہم جیسے کیمپ میں ہوتے ہیں، مسجد پہنچتے ہیں، وہاں کوئی امام مقرر نہیں ہے، تو کوئی بھی ایک آگے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کی نہ زیر زبر کا ٹھکانہ ہوتا ہے نہ تلفظ کا ٹھکانہ ہوتا ہے، تو کیا اس طرح ہم جماعت سے نماز پڑھ لیں؟ دیکھیں، اگر امام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نماز کے مسائل جانتا ہو، صرف تلفظ ہی کو نہ دیکھیں بلکہ اس کو نماز کے شرائط، واجبات، فرائض، پھر کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، کن چیزوں سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، پھر طہارت کے مسائل، غسل کمپلیٹ ہونا چاہیے، وضو کا طریقہ اس کو پتہ ہو، نجاستوں کے احکام، کپڑے کیسے پاک کرنے چاہیے، یہ امامت کا مستحق ہے۔ اس کے بعد پھر وہی تلفظ صحیح ہونا چاہیے، زبر زیر پیش صحیح ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسا کوئی امام وہاں موجود نہیں، کوئی بھی بیچارہ آگے کھڑا ہو کے اس طرح نمازوں کی بربادی کا سامان کرنے والا ہو، تو پھر اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، اپنے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی جائے۔ پھر علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو وہ الگ مسئلہ ہے کہ کم از کم آپ کی غلط ہے تو آپ ہی کی خراب ہوگی، دوسروں کی نماز تو آپ کی وجہ سے نہیں ہوگی، یا امام کی اپنی خراب ہوگی، اس کی وجہ سے دوسروں کی تو نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے کسی شخص کو آگے کھڑا کر دیا جو امامت کا اہل نہیں ہے، تو اس کی نماز بھی ضائع ہو سکتی ہے اور آپ کی بھی ہو جائے گی۔ جبکہ واقعی ایسی اس میں غلطی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہ تلفظ کا ٹھکانہ ہے، نہ زیر زبر پیش صحیح پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کو وہ حق حاصل نہیں ہے کہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو، پھر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں، یہی ٹھیک ہے۔